نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات ہم گسارے جہاں حامی بے کسا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں صلاۃ و تسلیم ہو. اس کے بعد نہایت ہی قابل قدر علماء کرام وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش محتشم و مکرم اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغیاث قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. دعا در رحمان ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم علماء کرام فرماتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کائنات اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور میں آج جس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں وہ ہستی صرف نیک نہیں بلکہ نیک بنانے والی انجمن ہے. وہ ہستی صرف نیک نہیں بلکہ نیک بنانے والی انجمن ہے. اور وہ ہستی نظر واحد سے چور کو ابدال بنا دیتی ہے. آج میں اس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں جو ہستی چور کو ابدال بنا دیتی ہے. ایسی ہستی کا ذکر کس قدر رحمت رحمان ہوگا. حضرات محترم آپ بتائیں کہ آپ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں. آپ اس محبت کو دنیا میں لے کر گھومتے ہیں. بتائیں یہ محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ محبت آپ کے دل میں کس نے سکھائی؟ اور اس محبت کو آپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ اپنے ذہن کے اوراق کھنگالیں تو ذہن کے پہلے صفحے پر حضور غوث اعظم کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ اپنے ذہن کے اوراق کھنگالیں تو ذہن کے پہلے صفحے پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے قلوب میں بیج بونے والی ذات کون سی ہے؟ اور ان اولیاء اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ان کی اتحاد کی محبت ہمارے دلوں میں روشن کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے جس نے اس اولیاء اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کیا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جبرائیل امین کو بلاتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اے جبرائیل تم بھی اس سے
لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور یہ محبت، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے عہدوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے، بلکہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے سجود میں گر جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس وقت رب کائنات بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آئے میں آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے بارے میں بتاؤں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید انتقال کر گیا۔ حسب معمول منکر نکیر نے سوالات کیے، ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہتا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ اکبر، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو، بلکہ سوال جیسا جواب تو نہیں تھا، لیکن غیب سے آواز آئی اس بندے کو چھوڑ دو، تو پتہ چلا جو بندہ دھوبی ہو کر غوث اعظم کا دامن تھام لیتا ہے، اولیاء اللہ کا دامن تھام لیتا ہے، تو دنیا آخرت میں ہر مشکل سے پار ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ ہر مشکل سے پار ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالعربی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی محبت میں محفلیں سجاتے ہیں اور ہم ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا اور آپ نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں رکھے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔